رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز و محترم بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کی یہ تربیت گاہ صوبہ پنجاب کے ذمہ داروں اور ارکان کی تربیت گاہ ہے۔ حاضرین کی مناسبت سے میں نے یہ سوچا کہ تحریک میں ذمہ داری کے تقاضے ایک ایسا موضوع ہے جس پر گفتگو شاید ہم سب کے لیے زیادہ مفید ہو سکے۔ ہر ذمہ داری اپنے ساتھ کچھ تقاضے رکھتی ہے۔ ذمہ داری جس نوعیت کی ہوتی ہے اسی نوعیت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ ذمہ داری جتنی بھاری اور بڑی ہوتی ہے اتنے ہی تقاضے بھی بھاری اور بڑے ہوتے ہیں۔ ان تقاضوں کو سمجھنا اور ان کا شعور یہ بہت ضروری ہے۔ یہ اپنی شخصیت اور اپنی صلاحیت اور اپنے کردار کی تشکیل و تعمیر کے لیے بھی ضروری ہے، اور اپنی ذمہ داری کو کما حقہ ادا کرنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس کا صرف علم اور شعور ہی ضروری نہیں ہے، اور اس سے صرف یہی معلوم نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو کیسا بنانا ہے اور وہی ہم کیسے بنیں، اور ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے اور وہ ہم کیسے کریں، بلکہ اگر علم صحیح ہو تو اس سے جذبہ اور طلب بھی پیدا ہوتی ہے کہ علم کے تقاضے پورے ہوں۔ آرزو اور جستجو جو دراصل زندگی میں اصل جڑ ہیں ساری ترقی، نشو و نما اور کاموں کی ادائیگی کے لیے، وہ ذمہ داری کی شعور اور ادراک سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ ساری زندگی جستجو سے عبارت ہے، اور اس جستجو کی جڑ آرزو اور تمنا میں ہے۔ جتنی آرزو صحیح اور مضبوط ہوگی کہ ہم کچھ بنیں اور کچھ کر کے دکھائیں، اتنی ہی اس کے لیے جستجو ہوگی، اور جتنی جستجو ہوگی، جتنی جدوجہد ہوگی، اتنا ہی راہیں کھلتی چلی جائیں گی۔ ایک مشہور حدیث میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ راعی کہتے ہیں کہ نگراں ہو، جو چرواہا ہو، جو اپنے گلے کو کی دیکھ بھال، اسی نشو و نما اور اس کو افزائش کے لیے ذمہ دار بنایا گیا ہو۔ اس حدیث میں یہ بات بھی بڑی معنی خیز ہے کہ رائی کی ایک ہی قسم نہیں بلکہ کئی اقسام آپ نے شمار کرائی ہیں۔ ہر فرد رائی ہے، گھر میں رہنے والا مرد بھی رائی ہے، گھر کی سربراہ عورت بھی رائی ہے، خادم اور ملازم بھی اپنی جگہ پر رائی ہے، اور مسلمانوں کے سردار، رہنما، امیر اور قائد بھی رائی ہے۔ اسی طرح رعیت کی اقسام بھی انسانوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ مال اور ذمہ داریاں
یہ سب کی سب اس رعیت میں شامل ہیں جس کے لیے انسان مسئول ہوگا۔ کیونکہ آپ نے جگہ جگہ تحریک کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے، اس لیے اس ذمہ داری کے تقاضے کیا ہیں یہ اگرچہ کوئی نیا موضوع نہیں ہوگا، لیکن تذکیر، یاد دہانی یہ بھی انسان کی ضرورت ہے۔ غفلت اور نسیان اور عزم و ارادے کی کمزوری یہ وہ روگ ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر انسانی فطرت کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور شاید کچھ نئی باتیں بھی ہوں جو آپ کے لیے مفید ہو سکیں۔ ہمارے تصور کے لحاظ سے ایک ذمہ داری تو بنیادی انسانی ذمہ داری ہے۔ یہ بنیادی انسانی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ بنیادی انسانی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی شخصیت کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ اس کو اپنی زندگی، اپنے اوقات، اپنی صلاحیتیں اور اپنے وسائل و ذرائع پر اختیار دیا گیا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو نیکی و برائی کی سمجھ دی گئی ہے، اور ہم اس بات کے لیے مکلف ہیں کہ اپنی سمجھ کے مطابق اپنے اختیار کو استعمال کر کے نیکی کی راہ اختیار کریں اور بدی کی راہ سے دور رہیں، اور اس کے لیے ہم جواب دہ بھی ہیں، مسئول بھی ہیں، اور اسی پر ہمارے سارے انعام اور عذاب کا انحصار ہے۔ خدا کی جو مخلوق اس اختیار سے خالی ہے اور نیکی اور بدی کی پہچان سے خالی ہے، اور نیکی اور بدی میں ایک راستے کو اختیار کرنے کی آزادی نہیں رکھتی، خواہ وہ فرشتے ہوں یا سورج اور چاند ہوں یا پتھر ہوں، ان کے لیے کوئی انعام اور عذاب نہیں ہے۔ یہ تو بنیادی انسانی ذمہ داری ہے جس کو قرآن مجید نے امانت کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ یہ وہ امانت ہے جس کو اٹھانے سے آسمان بھی کانپ گیا، زمین بھی لرز گئی، پہاڑ بھی پیچھے ہٹ گئے، اور انسان کے استعداد کے لحاظ سے، اس کی فطرت کے لحاظ سے یہ اس کے اوپر آ گئی۔ اسی ذمہ داری کا دوسرا پہلو جو ہے وہ ایمانی پہلو ہے۔ ایمان دراصل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک معاہدہ ہے، اور ایمان لانے کے بعد جیسا سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کی کوئی چیز آپ کی اپنی نہیں رہتی۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرا پاؤں ہے، یہ میرا جسم ہے، یہ میرا مال ہے، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی آپ کا نہیں ہے۔ یہ سب آپ اس کے ہاتھ فروخت کر چکے جس نے یہ سب آپ کو دیا۔ لیکن اسی ایمان کا ایک حصہ یہ ہے کہ جو ایمان لائے وہ اس فریضے کو بھی ادا کرے جو فریضہ کے رسالت کا فریضہ تھا، اور یہ وہ ذمہ داری ہے کہ جس کا ادنا سا احساس بھی ہمیں لرزا دینے کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ اسی ذمہ داری کا احساس تھا جس نے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس مقام پر پہنچا دیا کہ آپ کا قلب مبارک پگھل کر آنکھوں کی راہ بہنے لگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت تلاوت کی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، فرماتے ہیں کہ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی لگی ہوئی تھی۔ یہ رسالت کی ذمہ داری ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ جن کی طرف کے لوگ بھیجے گئے ان سے بھی ہم سوال کریں گے اور جواب لیں گے اور ان کا مواخذہ کریں گے، اور جن کو بھیجا گیا ان سے بھی ہم سوال کریں گے، اور ضرور کریں گے۔ عربی زبان کے لحاظ سے یہ کام ضرور انجام پائے گا۔ اللہ کے آخری نبی پر جب نبوت ختم ہو گئی تو امت کا ہر فرد
اپنے ایمان کے واسطے سے اس فریضہ رسالت کو کی امانت اور ذمہ داری اٹھانے کے لیے مکلف ہے۔ یہ فریضہ جدوجہد اور ایک نئے انسان اور ایک نئی دنیا کی تعمیر اور امامت اقوام اور امامت عالم تک پہنچانے کا فریضہ ہے۔ ان تھوڑے سے الفاظ میں ذمہ داریوں کا ایک جہاں پنہا ہے، جس کو میں نے جلدی سے کہہ دیا، لیکن آپ غور کریں تو امامت عالم اور امامت اقوام اور نئی دنیا اور نیا انسان، یہ تو کوہ گراں سے کم کام نہیں ہے۔ پھر یہ ذمہ داری کچھ انہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ جن کو تحریک کے اندر کوئی ذمہ داری واقعی سپرد کی گئی ہے، بلکہ جو تحریک میں شامل ہو جائے اس پر ذمہ داری کا یہ کوہ گراں آ جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے لٹریچر میں یہ یاد دلایا گیا ہے کہ دیکھو تمہاری سیرت و کردار کو اپنی بستی میں ضرب المثل ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہم تو ایسے لوگ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جو مرجع خلائق ہوں، اللہ کی مخلوق ان کی طرف رجوع کرے، ان کے چاروں طرف جمع ہو جائے اور ان کے ساتھ چمک جائے، اور ساتھ ہی ان کے اندر وہ صلاحیتیں ہوں جس سے دنیا کے اندر ایک نئی تہذیب اور نئے تمدن کی تعمیر کر سکے۔ یہ سارے تقاضے ذمہ داری کے جو تحریک کے ہر فرد پر اور خاص طور پر ارکان پر عائد ہوتے ہیں، یہ سب ہمارے لٹریچر کے اندر شروع ہی میں بیان کر دیے گئے تھے۔ کیونکہ تحریک بعثت مجموعی سارے انسانوں کی قیادت کی علمبردار ہے اور امامت عالم کا منصب امت مسلمہ کے لیے حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس لیے ایک لحاظ سے تو تحریک کا ہر فرد جو ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، وہ بوڑھا ہو یا جوان ہو، ان میں سے ہر فرد اس عالم میں ایک قائد کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن خود تحریک کے اندر اگر کسی مرد یا عورت پر تحریک کو لے کر چلنے کی ذمہ داری عائد کر دی جائے، وہ کسی سطح پر بھی ہو اور کسی بھی حلقے میں ہو، اور وہ حلقہ کتنا ہی محدود کیوں نہ ہو، خواہ وہ ایک محلہ ہو یا اس سے بڑھ کر ایک ضلع ہو یا ایک پورا ملک ہو، اور کسی نوعیت کی بھی ذمہ داری ہو، تو یہ تو پھر اس پر بھی اور مزید اضافہ کرنے والی چیز ہے۔ یہ ہے میری محترم بہنوں آپ کی ذمہ داری کی نوعیت۔ درجہ بدرجہ یہ ذمہ داری بڑھتے بڑھتے اس مقام پہ پہنچ گئی کہ جہاں پر کھڑے ہونے کا تصور بھی دل کو پگھلانے کے لیے کافی ہے۔ یہ صرف اللہ پر بھروسہ اور اللہ کی نصرت پر اعتماد ہے، جس کے بل پہ کمزور اور ضعیف انسان، ہمارے آپ کے جیسے انسان، یہ حوصلہ کرتے ہیں کہ آگے بڑھ کے اپنی گردن جو ہے وہ اس تلوار کے نیچے رکھ دیں۔ اس سے کوئی مفر نہیں ہے، اس لیے کہ یہی تو وہ کام ہے جس سے کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔ ان اللہ عنہ اجر عظیم، جو بڑا عظیم الشان اجر ہے وہ تو اسی جہاد کے کام کے لیے ہے، اللہ کی راہ میں جد و جہد کے لیے ہے، اور اس راہ میں اللہ تعالیٰ جس کو جس مقام پر لا کر کھڑا کر دے وہ اس کی طرف سے امتحان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں ظالم نہیں ہے، وہ ہمیں گرتا نہیں دیکھنا چاہتا۔ کان بالمؤمنین رحیما، وہ تو مومنین کے ساتھ مسلسل رحمت کا برتاؤ کرتا ہے۔ وہی ہاتھ پکڑنے والا ہے، وہی چلانے والا ہے، وہی راستہ دکھانے والا ہے، نہ کھڑا جائے تو وہی اٹھا کر کھڑا کرنے والا ہے، وہی
پہنچ کے صاف کر کے اور پھر راہ پر رواں دوا کرنے والا. اس ذمہ داری کے بارے میں ایک بنیادی حقیقت جو سب سے زیادہ اہم ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اصل میں تو تحریک میں ذمہ داری کسی دائرے میں بھی ہو، جیسا میں نے کہا، وہ اپنے گھر تک محدود ہو یا اپنے محلے میں ہو یا پورے ملک کے اوپر وسیع ہو، اور وہ پورے ایک انسانوں کے گروہ کی رہنمائی اور قیادت کا کام ہو، وہ 2 پر مشتمل ہو یا 1000 پر مشتمل ہو، اس سارے کام میں جو اصل تقاضا ہے وہ تو حرکت اور پیش رفت کا تقاضا ہے. اسی لیے میں نے عنوان میں رکھا تھا اسلامی تحریک میں. اور تحریک تو وہی چیز ہے جو مسلسل حرکت کر رہی ہو، جو آگے بڑھ رہی ہو. اب ہمارے یہاں لفظ بولا جاتا ہے تحریک میں جمود کا. مجھے ہنسی آتی ہے، اس لیے دونوں بالکل متناقض الفاظ ہیں. اگر جمود ہوگا تو تحریک نہیں ہو سکتی، اور تحریک ہوگی تو جمود نہیں ہو سکتا. تحریک کا لفظ کوئی قرآن و حدیث میں استعمال نہیں ہوا. تحریک کا لفظ تو ہم نے اپنے اجتہاد سے اپنے اس دور میں اسلام کو سمجھانے کے لیے اور اسلام کے لیے لوگوں کو کھڑا کرنے کے لیے اور اسلام کی راہ میں آگے بڑھنے کے لیے ہم نے تحریک کا لفظ وضع کیا اور اس کو استعمال کیا. اس پر ہمارے اوپر اعتراضات بھی ہوئے، علماء کی طرف سے بھی ہوئے، دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی ہوئے، لیکن ہمیں اپنے اس اجتہاد کے اوپر اعتماد اور بھروسہ رہا. اس لیے رہا کہ تحریک سے ہی اسلام کا وہ مزاج اور اسلام کے وہ تقاضے اور اسلام کے وہ مطالبات ظاہر و نمایاں ہوتے ہیں جو 1400 سال میں گرد و غبار کے نیچے دب چکے ہیں. تو حرکت اور پیش رفت اور آگے بڑھنا اور کہیں پہنچنا، منزل پر پہنچنا، یہی دراصل ساری ذمہ داریوں کی بنیاد ہے. تحریک میں ذمہ داری کسی مدرسے کی مدرسی اور اس کی سربراہی کی طرح کا کام. تحریک کوئی مدرسہ نہیں ہے، اگرچہ تحریک میں تعلیم کا کام ہوتا ہے. مدرسہ تو اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے. مدرسے کی مثال ایک تالاب کی سی ہے. لوگ آتے ہیں تالاب سے پانی پیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. یہ تالاب تحریک کا ایک جز تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ تالاب تحریک نہیں ہے. اسی طرح تحریک کسی خانقاہ کا بھی نام نہیں ہے. خانقاہ بھی اپنی جگہ پر قائم ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں، تزکیہ نفس پاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تحریک میں بھی تزکیہ نفس کا کام ہوتا ہے، لیکن وہ بھی حرکت کے لیے ہوتا ہے، جہاد کے لیے ہوتا ہے. تحریک میں بھی تعلیم کا کام ہوتا ہے، لیکن حرکت کے لیے ہوتا ہے اور جہاد کے لیے ہوتا ہے. اس میں پیش رفت مقصود ہوتی ہے. تحریک کی مثال تو دریا کی طرح ہے، اور دریا میں مسلسل بہتا ہے اور بڑھتا ہے اور پھیلتا ہے اور اپنی منزل تک پہنچتا ہے. اگر آپ تحریک کی ذمہ داری کے مختلف اجزاء کو دیکھنا چاہیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کو ہم 4 حصوں میں بیان کر سکتے ہیں. تحریک کے پاس ایک پیغام ہے، اس کے پاس ایک مشن ہے، اس کے پاس ایک دعوت ہے، اس کے پاس ایک رسالت اور رسالہ ہے. تحریک کا سب سے بنیادی فریضہ حرکت و پیش رفت میں یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنے اپنے دائرے میں، آپ خواتین ہیں، آپ خواتین کے دائرے میں، جہاں اقربا میں مردوں سے ربط ہو تو ان تک، لیکن اس پیغام کو پہنچانا. اور آپ غور کریں تو صحیح معنوں میں ساری حرکت و ساری پیش رفت میں اگر اللہ تعالی ہم سے کسی بات کے بارے میں سوال کرے گا اور معاوضہ کرے گا اور ذمہ دار ٹھہرائے گا تو وہ یہ پہنچانے کا، ابلاغ کا اور تبلیغ کا اور دعوت کا کام ہے. اس کے لیے وہ ہم کو ذمہ دار ٹھہرائے گا.
وہی بات جو میں نے ابھی اس آیت میں بیان کی تھی، جو سورہ الاعراف کی آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ اصل میں تو رسالے کے بارے میں سوال ہوگا، جن کو پہنچایا گیا ان سے سوال ہوگا، جن کو پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی ان سے سوال ہوگا۔ اور آپ غور کریں تو ان معنوں میں تو نہیں، لیکن ہم بھی ایک معنوں میں رسول ہیں، ہم رسول کے رسول ہیں۔ جب رسول چلے گئے، ان کے پاس کسی اور رسول کو نہیں آنا، تو رسالت کا فریضہ ہم نے آپ نے اٹھا لیا، ہمارے سپرد کر دیا گیا، ہماری تحویل میں دیا گیا، وحی الہی کی اور رسالے کی امانت ہمارے سپرد کی گئی، اور اس کو اسی طرح پہنچانا، اسی بے قراری سے، اسی اضطراب سے، اسی بے چینی سے، اسی رات دن کی لگن سے، جس سے کہ حضور مکے کی وادیوں میں، عکاظ کے میلوں میں، قبیلوں کے کیمپوں میں، طائف کی وادی میں، جگہ جگہ آپ سرگرداں رہا کرتے تھے۔ وہی دراصل تحریک کے ہر ذمہ دار کے یہ بنیادی تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا تم نے کتنے لوگ جمع کیے، نہیں پوچھے گا کتنے اجتماع کیے، نہیں پوچھے گا تم نے شریعت نافذ کی یا نہیں کی، نہیں پوچھے گا کہ تم نے اسلامی حکومت نافذ قائم کی یا نہیں کی، اس لیے کہ ان میں سے کوئی چیز اس نے ہمارے اختیار میں نہیں دی۔ ان چیزوں کا انحصار تو بے شمار عوامل پر ہے، سب سے بڑھ کر اس کی مشیت پر ہے، اور اس کی حکمت اور اس کی قدرت کے منصوبے پر ہے۔ لیکن پہنچانا، ابلاغ کرنا، دعوت دینا، بشیر و نذیر بننا، سراج منیر بننا، داعیاً الی اللہ بننا، لوگوں کے سامنے یہ صدا بلند کرنا کہ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ نوکر جو ہمارے گھر میں ملازم ہوتا ہے، بچے جو ہمارے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، اقربا جو ہمارے ربط میں آتے ہیں، جن مدرسوں میں ہم پڑھاتے ہیں، اسکولوں کالجوں میں، جہاں بھی انسانوں سے ہمارا ربط ہوتا ہے، ان کو آگ سے بچانا، ان کے رب کے در تک پہنچا دینا، یہ تو وہ ذمہ داری، اس کے لیے مکلف ہیں، ہم سے جواب طلب کیا جائے گا۔ اگر کوئی مریض مر جائے، مر رہا ہو، نسخہ ہماری جیب میں ہو اور ہم لاپرواہی سے گزر جائیں، تو دنیا میں بھی ہم سے معاوضہ ہو سکتا ہے، آخرت میں تو ضرور ہوگا۔ وہ جو مشہور حدیث ہے کہ ایک آدمی سے پوچھا جائے گا میں بھوکا تھا، رب پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، میں بیمار تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میری عیادت نہیں کی، مجھے کپڑا نہیں پہنایا، اور ہر ایک کے جواب میں کہا جائے گا فلانا بندہ بھوکا تھا، فلانا بندہ پیاسا تھا، فلانا بندہ بے لباس کے تھا۔ تو اگر مادی بھوک اور مادی لباس اور مادی بیماری پر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو نے مجھ تک یہ کیوں نہیں پہنچایا، تو سوال یہ کہ روحانی اور اخلاقی بھوک اور روحانی اور اخلاقی عریانی اور روحانی اور اخلاقی بیماری، جبکہ ہمارے پاس اس کا نسخہ کتاب میں موجود ہے، شفاء لما فی الصدور، تو کیا وہ ہم سے نہیں پوچھے گا، نہیں سوال کرے گا؟ ایک تحصیل آپ کے تحت ہو، ایک گاؤں آپ کے تحت ہو، ایک محلہ آپ کے تحت ہو، ایک گھر آپ کے تحت ہو، جہاں شوہر اور بچے ہی رہتے ہوں، ان سب کے بارے میں وہ سوال کرے گا۔ اور جہاں بھی جو ذمہ داری بھی آپ پر ہے، نشر و اشاعت کے واسطے سے ہو، اجتماع کے واسطے سے ہو، یہ سب پہنچانے کی، ان میں سے کوئی چیز مقصد نہیں ہے، یہ سب ذرائع ہیں، اور یہ ذرائع اس لیے ہیں کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچے۔ یہ حرکت اور پیش رفت کے لیے سب سے پہلا لازمی ضروری قدم ہے، جس کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ پھر جو بات کو قبول کر لیں ان کو جمع کرنا، ان کو جوڑ کے رکھنا، باندھ کے رکھنا، ان کو سیمن سے جوڑنا، محبت کے، تعاون کے، گوند سے، شیرینی سے ایک دوسرے کے ساتھ چپکا کے جمع کر لینا، یہ پھر دوسرا کام ہے۔ اسی جتنی یہ تعداد بڑھے گی جماعت کی، اتنا ہی حرکت و پیشرفت بڑھے گی۔ اگرچہ تعداد فی نفس سے ہی حرکت و پیشرفت کی ضمانت نہیں ہے، لیکن حرکت و پیشرفت کے لیے تعداد ضروری ہے۔ پھر اس مجموعے کے اندر قوت پیدا کرنا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، یہ قوت روحانی قوت بھی ہے، یہ قوت اخلاقی قوت بھی ہے، یہ قوت ذہنی قوت بھی ہے، یہ قوت جسم جان کی صلاحیتوں کی قوت بھی ہے، اور یہ قوت جسم کی اور مادی قوت بھی ہے۔
اس لیے کہ یہی جماعت تھے کہ جو اللہ کی نصرت کے بعد اللہ کے دین کی کامیابی کے لیے ضمانت تھی، اور پھر اس قوت کو استعمال کرنا آگے بڑھنے کے لیے، چٹانوں کو توڑ کے یا چٹانوں کا راستے میں چھوڑ کے آگے بڑھنے کے لیے، مزید زمین اپنے فتح کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام تو اچھی طرح واقف تھے اس بات سے کہ دین جو ہے یہ خانقاہ کا نام نہیں ہے، دین مدرسے کا نام نہیں ہے، دین جہاد، حرکت و پیش رفت کا نام ہے۔ حضور کی آنکھ بند نہیں ہوئی کہ مدینے سے ایک سیلاب کی طرح نکلے اور 100 سال کے عرصے میں انہوں نے اسپین سے لے کر اور چین کے ساحل تک اس پیغام کو پہنچا دیا۔ انہوں نے پلٹ کے رک کے ایک لمحے یہ نہیں سوچا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ گھر میں جنگ جمل ہو رہی تھی، جنگ صفین ہو رہی تھی، سقیفہ بنی ساعدہ ہو رہا تھا، بنو امیہ کی خلافت آ رہی تھی، دولت کا بہاؤ تھا۔ انہوں نے رک کے پلٹ کے یہ نہیں سوچا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، بلکہ ساری قوتیں اس میں لگا دی کہ جو ہمارے پاس نسخہ شفا ہے، جو ہمارے پاس آگ سے بچانے کی دوا ہے، جو اس کو تو ہم کو پہنچانا ہے۔ تو یہ دراصل اس ذمہ داری میں بنیادی جو حقیقت ہے وہ حرکت اور پیش رفت کی حقیقت ہے، جس کو ہم نے تحریک کے لفظ سے ظاہر کیا ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید میں بہت سے الفاظ ہیں، سارے اس میں بھی حرکت ہے، تیزی کے ساتھ دوڑو اور ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھو، سابقو اس میں بھی حرکت ہے، ففروا بھاگو اللہ کی طرف، سب کے اندر حرکت اور پیش رفت کا تصور ہے، جس سے الگ ہٹ کے اسلام کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ تو میری محترم بہنوں، یہ اگر پوری بات ہمارے سامنے رہے تو اب میں کچھ نقطہ بہ نقطہ چند فرائض آپ کے سامنے مختصراً بیان کرنا چاہوں گا، اور اگر آپ ان کو ذہن میں رکھیں، ان سے آپ کو مدد مل سکے، تو میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنی حد تک کچھ آپ کی خدمت انجام دے لی ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ حرکت اور پیش رفت کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہے وہ تو دعوت ہے، پہنچانا ہے، ابلاغ ہے، بلغ پہنچا دو، تبلیغ ہے۔ جو بات میں نے ابھی کہی تھی میں ذرا اس کو ایک دفعہ پھر دوہرا دوں کہ اگر آپ غور کریں تو ساری تحریک کا، ساری مسائی کا، ہمارے جمع ہونے کا، اس کا مقصد نہ تنظیم ہے، نہ اجتماعات ہیں، نہ سرکولر ہیں، نہ تربیت گاہیں ہیں۔ اس کا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنا جو پیغام ہماری تحویل میں دیا ہے، جس کا اس نے ہم کو امین بنایا ہے، جس کا اس نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے، یہ ساری چیزیں تو کھٹراک جو ہے اسی کے لیے، اسی کے لیے جیسا میں نے کہا مکلف ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے اور بڑی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اخرجت للناس، یہ امت عامت الناس کے لیے برپا کی گئی ہے، یہ اپنے نفس کے لیے نہیں، اپنے گھر کے لیے نہیں، اپنے ملک کے لیے نہیں، اپنے امت مسلمہ کے لیے بھی نہیں، بلکہ یہ سارے انسانیت کے لیے برپا کی گئی ہے۔ آپ غور کریں اس میں کتنی وسعت ہے۔ کوئی انسان کسی رنگ کا ہو، کسی صلاحیت کا ہو، کسی استعداد کا ہو، وہ اس کے دائرے سے باہر نہیں ہے، وہ بھی الناس میں شامل ہے، اس کے لیے بھی ہم کو برپا کیا گیا ہے۔ اور کسی کے بارے میں مایوس نہیں ہو سکتے، وہ کتنا ہی دین کا دشمن ہو، کتنا ہی گمراہ ہو، کتنا ہی بد کردار ہو، کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں روشنی ڈال سکتا ہے۔ سارے لوگوں کے دل تو اللہ کے نزدیک اس طرح ہے، اس طرح دو انگلیوں کے درمیان دل ہوتے ہیں، ان کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے، تو جب چاہے الٹ دے اور پلٹ دے۔ ہمارا کام تو پہنچانا ہے، ماننا تو ان کا کام ہے جو سننے والے ہیں۔ اگر خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بھی مایوس نہیں تھے کہ ابو جہل اور اب عمر میں سے کوئی ایک ایمان لا سکتا ہے، اس کا امکان موجود ہے، تو آج ہم کیوں مایوس ہو جائیں؟ یہ تو مغرب زدہ ہیں، اور یہ تو پیپلز پارٹی کے ہیں، اور یہ تو اس جماعت کے ہیں، ان کے تو یہ خیالات ہیں،
ان کا رہن سہن تو یہ ہے، مایوسی دائی کے پاس بھی نہیں پھٹکنا چاہیے۔ جو ذمہ داری آپ پر ہے اس کے ساتھ مایوسی کا کوئی گزر نہیں ہے۔ ہر انسان کبھی بھی، آپ کی کوئی بہن، کوئی خاتون، کوئی رشتہ دار، کوئی حلقہ تعارف میں خاتون کسی طرح کی بھی ہو، کتنی ہی آپ کی نظروں میں خراب ہے، لیکن جب تک کسی نے جان بوجھ کے دعوت کو رد نہیں کر دیا، اس کی مخالفت پہ کمر نہیں باندھ لی، اس وقت تک اس سے یہ آس نہیں توڑ سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس راہ پر لا سکتے۔ دوسری بات جو میں نے کہی تھی وہ یہ تھی کہ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو لوگ بھی، جو خواتین جو آپ کے محلے میں، پڑوس میں، جس سطح پر بھی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ان کو جمع کریں، ان کو ایک شیرازے کے اندر منسلک کرتے جائیں۔ اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے، اور مجھے امید ہے آپ نے اس بات تو غلط نہیں سمجھا۔ جو میں نے کہی تھی وہ یہ تھی کہ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو لوگ بھی، جو خواتین جو آپ کے محلے میں، پڑوس میں، جس سطح پر بھی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ان کو جمع کریں، ان کو ایک شیرازے کے اندر منسلک کرتے جائیں۔ اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے، اور مجھے امید ہے آپ نے اس بات تو غلط نہیں سمجھیں گی کہ شیرازے میں منسلک کرنے کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ لوگ فارم بھرتے چلے جائیں یا رکن بنتے چلے جائیں اور متفق بنتے چلے جائیں، بلکہ قوت کے تو معنی یہ ہے کہ لوگ جس طریقے سے حضور کے بارے میں کہا تھا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اخلاق کریمانہ سے اور محبت سے، اس محبت سے جو فاتح عالم ہے، اور حسن اخلاق سے اور کلام شیریں سے، قولوا للناس حسنا، اور عدل و انصاف سے، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اس کے ذریعے لوگ اس طرح آپ کے ساتھ چپکتے جائیں، اس طرح کہ مکھیاں شہد سے چپکتی ہیں۔ اسی طرح اس شیرازہ بندی سے وہ قوت جمع ہوگی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایدک بنصرہ وبالمؤمنین۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اس نے آپ کی تائید فرمائی اپنی نصرت سے اور مومنین کی جماعت سے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور مومنین کی جماعت میں قوت کہاں سے آئی؟ ان کے دلوں کو الفت کے رشتے میں جوڑ دیا۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، آپ اگر روئے زمین کی دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو یہ آپ کے بس میں نہیں تھا کہ آپ لوگوں کو الفت و محبت کے اس شیرینی کے ساتھ جوڑ دیں، یہ تو اللہ کا احسان ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے اللہ اور وہ لوگ مومنین کی جماعت جو آپ کی پیروی کرے، یہ آپ کے جہاد و نصرت کے لیے کافی ہے۔ اس کو جمع کرنے کے لیے میری محترم بہنوں کچھ اصول جو سورت سے، حدیث سے، قرآن مجید سے ہم کو معلوم ہوتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کی حد استطاعت سے باہر ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ہم کو سیرت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے اپنے ساتھ آنے والے سارے انسانوں سے یکساں مطالبات نہیں کیے۔ بیعت عقبہ میں تو جان اور مال سے لڑنے کی بیعت کی گئی۔ بعض صحابہ سے اس بات کی بیعت تھی کہ سوال مت کرنا، ان کے ہاتھ سے کوڑا گرتا تھا تو وہ سواری سے اتر کے کوڑا خود اٹھاتے تھے اور کسی سے مانگتے نہیں تھے۔ اور ایک صحابی آئے، انہوں نے پوچھا کہ کیا مطالبات ہیں؟ بڑے لمبا چوڑا سوال جواب میں تھوڑے وقت میں نہیں دہراؤں گا۔ بالآخر خلاصہ نکلا کلمہ، 5 وقت کی نماز، 30 دن کے روزے اور حج۔ انہوں نے پوچھا اس سے بھی زیادہ کچھ چاہیے؟ آپ نے کہا نہیں، بس یہ کافی ہے۔ اس نے کہا نہ میں اس میں کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا،
آپ نے کہا کسی کو اگر ایسے آدمی کو دیکھنا ہے جو فلاح پا گیا، اپنی مراد کو پہنچ گیا، تو اس کو دیکھ لے، لیکن یہ سب کے لیے نہیں تھا۔ قبیلہ ثقیف کا وفد آیا اور آپ سے گفت و شنید کی، باقاعدہ بارگیننگ کی، سودا بازی کی کہ ہم تو شراب آپ پینے کی اجازت دیں، ہم کو تو آپ بدکاری کی اجازت دیں، اور ہم کو تو آپ اس بات کی اجازت دیں، آپ سب پہ نہیں کرتے گئے۔ انہوں نے کہا ہم سے نماز تو نہیں پڑھی جائے گی، آپ تو نہیں، نماز تو پڑھنا ہوگی۔ تو انہوں نے کہا اچھا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ آپ نے کہا اچھا زکوٰۃ مت دو۔ پھر انہوں نے کہا ہم جہاد نہیں کریں گے۔ آپ نے کہا جہاد مت کرو۔ پھر آپ نے اپنے صحابی سے کہا جب یہ نماز پڑھنے لگیں گے، دائرہ اسلام میں آ جائیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، جہاد بھی کریں گے۔ ہم تو کوئی شریعت کا حق اور فرض ساقط نہیں کر سکتے، لیکن استطاعت لوگوں کی، آپ کی اس قوم کے اندر ہر طرح کی عورتیں پائی جاتی ہیں، اپنے علم کے لحاظ سے، اپنے کردار کے لحاظ سے، اپنی فہم کے لحاظ سے، اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے۔ اگر آپ چاہیں کہ سب باٹا کی جوتوں کی طرح ایک ہی سائز کی بن جائیں تو وہ نہیں بنیں گی، جب تک کہ آپ ان میں سے ہر ایک کو اسی کی استطاعت کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرنا نہیں سیکھیں گے۔ اگر آپ ذمہ دار ہیں، آپ کو قوت جمع کرنا ہے، تو یہ فن تو آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ اسی میں دوسرا اصول جو قرآن مجید نے واضح کیا ہے، ہمارے علماء نے اس کو بڑا زور دیا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں تو پورا باب اس کے اوپر لکھا ہے، وہ تیسیر کا اصول ہے۔ تیسیر کے معنی آسان کرنا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا ہے۔ خفف اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا ہے۔ شروع میں رات کی نماز فرض تھی، اللہ نے خود ہی فرمایا کہ نہیں، سب نہیں کر سکتے اس کو۔ اب بھی ایک طائفہ ہی ہے جو آپ کے ساتھ رات کو کھڑا ہوتا ہے۔ اس وقت مکے میں بھی سب نہیں کھڑے ہوتے تھے رات کو، آدھی رات تو ایک تہائی رات۔ فرمایا تم میں سے لوگ بیمار بھی ہوں گے، تم میں سے قتال بھی کرنے والے ہوں گے، تم میں سے روزگار میں مصروف ہوں گے، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو آسانی کے ساتھ پڑھ سکو وہ پڑھ لو۔ روزے کے بارے میں یہی آیا، سارے احکام میں یہی آیا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک دفعہ نہیں بلکہ میں سارے واقعات تو آپ خود واقف ہوں گی، جانتی ہوں گی، سیرت میں پڑھتی ہیں، آپ نے تو بار بار اس بات کو کہا کہ بعثتم میسرین ولا معسرین، تم کو اللہ نے آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قرت طویل ہو جاتی تھی کسی صحابی کی اور لوگ آ کے شکایت کرتے تھے کہ قرت تو اتنی لمبی ہوتی ہے، ہم تو مزدور ہیں، ہم سے نہیں سنی جاتی۔ تو آپ مزدوروں پہ غصہ نہیں کرتے تھے، صحابی پر غصہ کرتے تھے کہ تم کیوں اتنی لمبی صورتیں پڑھتے ہو۔ عورت کے بچے کے رونے کی آواز آتی تھی تو آپ قرت کو مختصر کر دیتے تھے کہ ماں پریشان ہوگی، کہیں صف میں موجود ہوگی، اور بچے کی آواز سے آپ قرت مختصر فرما دیتے تھے۔ تو جب آپ نے یمن کی طرف معاذ بن جبل حضرت موسیٰ اشعری کو بھیجا تو کہا بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا، تم دونوں خوشخبری دینا، دین سے بھگانا مت، اور آسانی پیدا کرنا، مشکل مت پیدا کرنا۔ اور تیسرا اصول جو تھا جس کو کہ ہم کو بڑی حکمت کے ساتھ اپنے لوگوں کو پہنچانے میں اور جمع کرنے میں استعمال کرنا ہوگا، وہ تدریج کا اصول تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو اس امت کی عظیم الشان فقیہ ہیں دین کی، فرماتی ہیں کہ شراب کو اللہ تعالیٰ نے 3 مراحل میں حرام کیا۔ پہلے کہا کہ نقصان زیادہ ہیں، نفع کم ہیں، پھر کہا نماز کے وقت نشے کی حالت میں نہ ہو، پھر حرام کر دیا۔ لیکن پھر یہ بات تو ہم سب کو معلوم ہے، اس کے بعد وہ ایک اور جملہ آگے کہتی ہیں، بڑا اہم جملہ ہے، اگر پہلی دفعہ حرام کیا جاتا تو لوگ نہیں مانتے۔ کون لوگ نہیں مانتے؟ وہ لوگ جو مکے میں ایمان لائے تھے، وہ لوگ جو غزوہ بدر میں شریک تھے، وہ لوگ جو غزوہ احد میں شریک تھے۔ فرماتی ہے کہ اگر ایک ہی دفعہ میں حرام کر دیا جاتا تو لوگ نہیں مانتے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، اس میں کہ تدریج کا اصول، ہم کسی حرام کو حلال نہیں کر سکتے، کسی حلال کو حرام نہیں کر سکتے، لیکن معاملہ کرنے میں، لوگوں پر بوجھ ڈالنے میں تو یہ سارے اصول اسی سے قوت جمع ہوگی۔ اس لیے کہ جو کام ہمارے سامنے انقلاب امامت کا اور انقلاب عالم کا، اس کام کے لیے تو ہم کو اس بگڑے ہوئے معاشرے میں سے
قوت کی وہ ہر رمق اپنے ساتھ فراہم کر کے اپنی مٹھی میں لینا ہے جو اس میں ہمارا ساتھ دے سکے. بگڑے ہوئے معاشرے ہی میں سے ہمیں قوت کو فراہم کرنا ہے. حضور نے اسی طرح فراہم کیا تھا. آپ نے ان لوگوں کو فراہم کیا تھا جو آپ کو خطبہ جمعہ میں ممبر پر کھڑا چھوڑ کر تجارتی قافلے کی گھنٹی سن کے مسجد سے نکل جایا کرتے تھے. وہ لوگ بھی جنہوں نے اپنی آنکھ بند ہوتے ہی ارتداد کا راستہ اختیار کر لیا تھا, زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا. وہ لوگ بھی جو نماز کے لیے کسالہ کسمساتے ہوئے آیا کرتے تھے. وہ لوگ بھی جمعے کی نماز میں غیر حاضر ہوتے تھے. حضور کہتے تھے میرا دل چاہتا ہے میں جا کے انہیں گھر آگ سے جلا دوں. آپ نے اس ساری قوت کو جمع کیا. اسی قوت نے تو پھر اسپین سے لے کر چین تک اسلام کو غالب کر دیا. اس میں نیوکلیس بھی تھا, اس میں اچھے لوگ بھی تھے, اس میں صادقون بھی تھے, اور اس میں اور وہ لوگ بھی تھے جو کسی طرح بھی دین کے کام آ سکتے تھے. یہ قوت ہے کہ جو انہی اصولوں سے جمع ہو سکتی ہے, محبت سے, نرمی سے, شفقت سے, رحمت العالمین کے اسوے پر چل کر. اس کے بعد فرمایا کہ حضور نے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ تو آگ میں گر رہے ہیں, ان کے کمر پکڑ پکڑ کے ان کو آگ سے بچانا ہے. اس میں جو دل کا سوز اور ہمدردی اور نرمی اور رحمت کا جذبہ ہے اسی کو اگر آپ اختیار کر لیں تو جو ذمہ داریاں تحریک میں آپ کے سپرد ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے اپنے آپ اپنی تشکیل کر سکتی ہیں. اس کے بعد جو قوت جمع ہو, جو افراد جمع ہوں, اس کو قوت میں اضافہ کرنا, ان کی تربیت کرنا, یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. ہر شخص, ہر آدمی, ہر انسان, ہر عورت, ہر مرد اپنی تربیت خود کرتا ہے. لیکن جو کہیں بھی ذمہ دار ہے اپنے گھر کے لیے تو بچے ہیں. شوہر بھی آپ کی تربیت کا محتاج ہے. گھر سے باہر ہیں تو محلے والے ہیں, محلے والیاں ہیں, اقربا ہیں, خاندان ہیں, شادی بیاہ میں تعلقات ہیں. کہیں بھی آپ اپنے اس فریضے سے اگر ذمہ دار ہیں تو غافل نہیں ہو سکتے. ایک تحصیل ہے, ایک ضلع ہے, پورا ملک اگر کہیں آپ کے ذمہ, پورا صوبہ ہے تو یہ تو بہت عظیم الشان کام ہے تربیت کا. آج کل ماڈرن مینجمنٹ کے اندر بھی یہ اصول مانا جاتا ہے کہ تربیت کسی شعبے کو قائم کرنے سے نہیں ہوتی, ٹریننگ ڈپارٹمنٹ سے. تربیت کی ذمہ داری تو مینیجر کی اور ایگزیکٹو کی اپنی ذمہ داری ہے. اگر مینیجر تربیت کرے گا تو کارکن تربیت پائیں گے, ورنہ نہیں پائیں گے. ہر وقت نگاہ رکھنا اور محبت سے ان کو بہتر بنانا, ان کو الفت کے رشتے میں جوڑنا, ان کو غیبت اور بدزنی اور جھوٹ اور ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی, ان بیماریوں سے بچا کے, یہ روگ جو کینسر کی طرح لگتے ہیں, اور اس فساد ذات البین جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تو ایک اس طرح ہے. بڑی بڑی نمازیں اور روزے اور تقوی اور رات کی عبادتیں جو ہیں, حسد اور کبر اور یہ ساری غیبت, یہ سب کو مون کے صاف کر دیتی ہیں. یہ بات یہ سب آپ دوسروں کے حوالے کر جائیں گی. یہ آپ کے ساتھی جب آپ قیامت کے روز کھڑی ہوں گی, اگر آپ کے ساتھ یہ کینسر کے امراض بھی ساتھ گئے تو اس قوت کے اندر یہ الفت کا رشتہ پیدا کرنا جو اللہ نے کہا الف بین قلوبہم, یہ ہر ذمہ دار کی ذمہ داری. اس سے اگلی بات جو میں آپ سے اور پیش رفت کرنا ہے تو ایک راستے پہ چلنا پڑے گا. راستے پہ چلنا پڑے گا تو یہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کتنا سفر کتنے وقت میں طے کرنا چاہتے ہیں. وہ ضلع ہو یا تحصیل ہو یا شعبہ ہو یا محلہ ہو. لیکن اپنا اگر آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو, آپ یہ خواب نہ دیکھیں کہ مجھے 1 سال میں, 2 سال میں, 5 سال میں کہاں پہنچنا ہے. تو جو لوگ دن میں خواب نہیں دیکھ سکتے, میں انگریزی کا الفاظ نہیں استعمال کرتا لیکن یہاں پر ایک کر جاؤں کہ جو لوگ ڈے ڈریمنگ نہیں کر سکتے وہ دنیا میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. خواب تو اونچے اونچے دیکھیں, اور اگر نتائج میں حقیقت پسند ہو کر جو نتائج اللہ تعالیٰ دے دے اس پر قانع ہو جائیں, لیکن اپنے اہداف واضح ہوں. اس کے بغیر جس ریل گاڑی کو یہ نہ معلوم مجھے کہاں جانا ہے تو وہ تحریک تو نہیں ہو سکتی. وہ ریل گاڑی کھڑی رہے گی اپنے اسٹیشن پر, وہ ایک سرکل میں چکر لگاتی رہے گی اور کہیں آگے نہیں جا سکے گی. کہاں جانا ہے, کتنا پہنچنا ہے, کس طرح پہنچنا ہے, یہ تو جب تک آپ جس جو ڈرائیور ہیں کہیں نہ کہیں کسی محلے میں ڈرائیور ہیں,
کسی صوبے میں ڈرائیور ہیں، کسی ضلع میں ڈرائیور ہیں، آپ کو اپنی عملداری میں جو آپ کی رعیت ہے، جو عورتیں ہیں، جو تحریک ہے، جو کام ہے، ان کے لیے تو آپ کو منزل کا شعور ہونا چاہیے، منزل آپ کو طے کرنا چاہیے، اہداف آپ کے سامنے واضح ہونا چاہیے، یہ اہداف خوابوں کی صورت میں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو کوشش کرنا چاہیے۔ آخری بات میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آج کا یہ دور انسانی تاریخ میں ایک دوراہے پر کا دور ہے۔ پوری انسانی تاریخ ایک دوراہے پر کھڑی ہے، یہ ایک موڑ موڑنے والی ہے، یہ دور حاضر کا چیلنج ہے۔ الشر ریدا بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا، آج بھی شاید جنات یہی کہہ رہے ہوں گے کیا ہونے والا ہے، کیا انسان کسی بہت شر کے گڑھے میں جا کر گرنے والا ہے، یا ان کے رب نے ان کو ہدایت کے راستے پر لانے کا فیصلہ کر لیا۔ جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام فتنہ فردہ مزدوقیت نہیں اسلام ہے۔ جو بھی آج کی جس پہ باطن ایام، جس میں تاریخ کا بطن جس کی نگاہوں کے سامنے روشن ہے، وہ جانتا ہے کہ فتنہ فردہ اسلام ہے۔ دنیا کے غالب تہذیب بھی یہ جانتی ہے، اس کے ائمہ اور ان کے قائدین بھی اس بات کو جانتے ہیں، ان کے مفکرین بھی یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ فتنہ فردہ ہے۔ کیا اسلام کا علم بند کرنے والے مرد اور اسلام کا علم ہاتھ میں اٹھانے والی عورتیں جیسی آپ یہاں پر بیٹھی ہیں، کیا آپ کو تہذیب اور تاریخ کے چیلنج کا ادراک ہے؟ کیا آپ جانتی ہیں کہ قدرت نے آپ کو لا کر کس مقام پر کھڑا کر دیا ہے؟ کتنا عظیم الشان امکان آپ کے سامنے ہے اور کتنا عظیم الشان خطرہ اور تباہی آپ کے سامنے ہے۔ اس چیلنج میں آپ عورت کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری روز بروز بڑھتی جائے گی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑے صلاحیتیں دی ہیں، اس نے عورت اور مرد میں کوئی تفریق، ذکر و انثیٰ، جہاد کا ذکر کیا ہے تو یہی کہا ہے المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، امر بالمعروف نہی عن المنکر، مومن مرد مومن عورتیں سب اس میں شریک ہیں، اور جتنی بھی صفات ہیں سب کے اندر اس نے سب کو برابر سے شریک کیا ہے، کوئی اس نے تفریق نہیں کی ہے۔ صدق ہو، صبر ہو، جو بھی ہے، الصادقون والصادقات والقانتون والقانتات، آپ سب یہ آیتیں پڑھی ہوئی ہیں۔ اس نے کوئی تفریق نہیں کی ہے، کام کی نوعیت مختلف ہوگی، کام کی حیثیت مختلف ہوگی، آپ سے کوئی دین کا مزاج بالکل واضح اور صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو تو ایک خاص کام کے لیے منتخب کر لیا، اسی لیے عورت پر اس نے وہ ذمہ داریاں نہیں ڈالیں جو اس نے مردوں پر ڈالی ہیں، بہت ساری ذمہ داری سے مطلب ذمہ داری کی نوعیت نہیں ہے بلکہ ذمہ داری کی شکلیں ہیں۔ اس نے عورت پر یہ لازم نہیں کیا کہ 5 وقت مسجد میں حاضر ہو، اس نے عورت پر یہ لازم نہیں کیا کہ جمعے کی نماز میں ضرور آئے ورنہ اس کا گھر جلا دیا جائے گا، اس نے عورت پر یہ لازم نہیں کیا کہ وہ جنازے کے اندر ضرور جائے۔ بعضکم من بعض فالذین ہاجروا وخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ کسی محنت کرنے والے کی محنت میں ضائع نہیں کروں گا، وہ مرد ہو یا عورت جو گھروں سے نکالے گئے، میری راہ میں ایذائیں دی گئیں، جنہوں نے قتال کیا اور مارے گئے، میں ضرور ان کی ساری برائیاں دور کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور ضرور ان کو جنتوں میں داخل کروں گا۔ کوئی تفریق نہیں ہے مرد عورت، تو کام تو ایک ہے، اس کی شکلیں مختلف ہیں۔ تو اس نے عورتوں کو اس اجتماعی زندگی کے ان بندھنوں میں نہیں باندھا جو عورت کی فطرت سے مطابقت نہیں رکھتے، لیکن اس نے کام وہی دیا ہے، وہ سب سے بڑا اہم موڑتا دیا ہے، اور وہ صلاحیت دی ہے اس کی بات میں، اس کے انداز میں، اس کے کام کرنے کی ہر چیز میں وہ کشش رکھتی ہے جس سے وہ عورتوں کو بھی کھینچ سکتی ہے، مردوں کو بھی کھینچ سکتی ہے، لوگوں کے گرد پورا خاندان جمع ہو جاتا ہے۔
بڑی بوڑھی ہوتی ہے تو نواسے پوتے پوتیاں سب اس کے گرد بیٹھے رہتے ہیں، مرتے گرد نہیں جمع ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقناطیس بنایا ہے، خدا کے لیے تاریخ و تہذیب کے اس چیلنج کا ادراک کریں، ذمہ داریوں کو محسوس کریں اور اس کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ خواہ محلہ آپ کے پاس ہو، گھر آپ کے پاس ہو، ضلع آپ کے پاس ہو، صوبہ آپ کے پاس ہو، اللہ تعالیٰ آپ سے ضرور پوچھے گا میں نے تم کو اپنے رسول کا رسول بنایا تھا، تم نے میرے فریضے کو کہاں تک ادا کیا؟ وہ ہمیں جواب کے لیے تیار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔